السلام علیکم، غلام قاسم جویا لیگل اسٹوڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کو، اور ہم نے لاسٹ ویڈیو میں اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کو پیرا وائز ڈسکس کیا تھا۔ کس سیکشن کے تحت آفینس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، کس سیکشن کے تحت آنریبل کورٹس کاگنیزنس ٹیک کریں گی، کس سیکشن کے تحت انویسٹیگیشن ہوگا، انٹرم ریلیف کے لیے کون سا سیکشن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں گے۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی سیکشن 3 آف اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کمپلیننٹ یا اپلیکنٹ کو چاہیے کہ وہ متعلقہ تھانے سے رجوع کرے اور وہاں اپلیکیشن فائل کریں۔ اس کے بعد سیکشن 3 اور 4 کی اپلیکیشن کنسرن ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں فائل کرے اور متعلقہ ریلیف کے لیے پرے کریں۔ گو کہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں لمیٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی سیکشن واضح طور پر نہیں ہے، لیکن ایک بات جو بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ پراپر ٹائم اور ریزنیبل ٹائم کا ورڈ جو ہے وہ بہت ڈیپ اور گریٹر میننگز رکھتا ہے ریکوائرڈ ریلیف کے حوالے سے۔ آپ کسی بھی لیٹیگنٹ کو، کسی بھی کمپلیننٹ کو جو سیکشن 3 اور 4 آف اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت آنریبل کورٹ میں آ کے اپلیکیشن فائل کر کے اپنا ریلیف کلیم کرتا ہے، اسے یہ چاہیے کہ وہ ریزنیبل ٹائم کے اندر آنریبل کورٹس میں اپلیکیشن فائل کرے یا آنریبل کورٹ سے رجوع کرے۔ یہاں پر میں تھوڑا سا حوالہ سیکشن 145 CRPC کا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکشن 145 CRPC بہت ڈیٹیل میں سیم نیچر کے اوفینسز اور سیم نیچر کے ریلیف کے بارے میں بات کرتا ہے، جو کہ شاید اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ جو کہ سیکشن 1 سے لے کے 9 تک ہے، اور ایک اسپیڈلی ٹرائل اور ریلیف ہے ریگارڈنگ اوفینسز آف اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ اینڈ ریگارڈنگ پراپرٹی اوفینسز۔ لیکن سیکشن 145 CRPC بہت واضح طور پر سیم نیچر کے اوفینسز کو ڈسکس کرتا ہے، سیم ریلیف کی بات کرتا ہے، اور بلکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ڈسکس کی گئی ہیں جس کے بارے میں اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ جو ہے وہ خاموش ہے، جس میں سے ایک لمیٹیشن کی بات بھی ہے۔ سیکشن 145 CRPC میں بہت واضح طور پر یہ مینشن ہے کلاز 3 میں کہ اگر اپلیکیشن انڈر سیکشن 145 CRPC فائل ہونے سے 2 ماہ پہلے یہ بات ریکارڈ پہ آئے کہ یہ اوفینس کمٹ ہوا ہے، تو آنریبل کورٹس اپلیکنٹ کو یا اس پارٹی کو انٹرم ریلیف کے طور پہ پوزیشن ریسٹور یا ہینڈ اوور کریں گی جس کو اللیگلی ڈسپوزیس کیا گیا ہے۔ گو کہ سیکشن 145 CRPC بہت ایک واضح پروسیجر بھی بیان کرتا ہے اور ایک واضح ریلیف کی بات کرتا ہے، لیکن ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کو، تو اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ اس حوالے سے خاموش ہے اور لمیٹیشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ لیکن پھر بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں لمیٹیشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپلیکنٹ یا کمپلیننٹ جب چاہے آنریبل کورٹ میں آ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آنریبل کورٹ سب سے پہلے یہ دیکھتی ہیں کہ آفینس کمٹ ہونے کے کتنے ٹائم کے بعد اپلیکنٹ نے یا کمپلیننٹ نے متعلقہ تھانے سے رجوع کیا اور کتنے ٹائم کے اندر وہ آنریبل کورٹ کے پاس اپنا ریلیف لینے کے لیے حاضر ہوا ہے یا سیکشن 3 اور 4 کی اپلیکیشن فائل کی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات میں پھر دہراتا چلوں کہ ریزنیبل ٹائم کے اندر رجوع کرنا نہایت ضروری ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سیکشن 145 CRPC پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے، لیکن آج چونکہ ہم اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کو پریکٹیکلی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہاؤ اٹ از امپلیمنٹڈ اور اٹ از اپلائڈ پریکٹیکلی، تو اس میں وہ باتیں، وہ چیزیں جو ہم لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس نہیں کر سکے تھے کیونکہ ہم نے پیرا وائز ڈسکشن کیا تھا، اس پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ٹائٹل کے حوالے سے یا اونرشپ کے حوالے سے آنریبل کورٹس بہت زیادہ نہ تو انویسٹیگیٹ کرتی ہیں، نہ ایویڈنس اس حوالے سے ریکارڈ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے جو بنیادی چیز ہے آنریبل کورٹس جس چیز کو کنسیڈر کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اپلیکنٹ کا سٹیٹمنٹ یا وہ اوفینس جو الج کر رہا ہے اپلیکنٹ یا کمپلیننٹ وہ سیکشن 3 کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ مثلاً اگر اپلیکنٹ یا کمپلیننٹ رائٹ فل اونر یا آکوپائر ہے یا آکوپینٹ ہے،
تو آنریبل کورٹ میٹر کو آگے پروسیڈ کرتی ہیں، اور اگر انہیں یہ فیل ہوتا ہے آنریبل کورٹ تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس کو اور اسٹیٹمنٹس آف ایپلیکنٹ، کمپلیننٹ اینڈ پولیس رپورٹ اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد اگر آنریبل کورٹ یہ سمجھتی ہیں کہ ایسا آفینس کمٹ نہیں ہوا یا رائٹ فل اونر یا آکوپائر نہیں ہے ایپلیکنٹ، تو آنریبل کورٹ وہیں پر ایسی ایپلیکیشنز کو ڈسمس کر دیتی ہیں یا ڈینائی کر دیتی ہیں۔ یہاں پر میں 4 پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 4 پوائنٹس وہ ہیں جن کو آنریبل کورٹس ایپلیکنٹ کے بہاف پر کنسیڈر کرتی ہیں، اور 4 پوائنٹس ہی ایسے ہیں جن کو ڈیفینس کے بہاف پر کنسیڈر کرتی ہیں۔ نمبر 1، ایپلیکیشن کو کنسیڈر کرتے ہوئے، انالائز کرتے ہوئے اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلا پوائنٹ جو آنریبل کورٹس نوٹ کرتی ہیں اور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا ایپلیکنٹ یا کمپلیننٹ رائٹ فل اونر یا آکوپائر ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا ایکیوز نے اللیگلی پراپرٹی میں انٹر کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ نمبر 3، کیا ایکیوزڈ اور رسپونڈنٹ کا اس طرح سے انٹری کرنا لیگل تھا یا اللیگل تھا۔ نمبر 4، کیا ایکیوز یا رسپونڈنٹ کی انٹینشن اللیگلی ایپلیکنٹ کو یا کمپلیننٹ کو ڈسپوزیس کرنے کی تھی یا نہیں تھی۔ اب ہم ان 4 پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جو ایکیوز یا رسپونڈنٹ کا ڈیفینس ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایپلیکنٹ یا کمپلیننٹ رائٹ فل اونر یا آکوپائر نہیں ہے۔ نمبر 2، ایکیوز یا رسپونڈنٹ نے انٹر نہیں کیا پراپرٹی جو کہ ڈسپیوٹیڈ ہے۔ نمبر 3، رسپونڈنٹ یا ایکیوز کی انٹینشن اللیگلی ڈسپوزیس کرنے کی نہیں تھی ایپلیکنٹ کو یا کمپلیننٹ کو۔ نمبر 4، رسپونڈنٹ یا ایکیوزڈ ایک رائٹ رکھتا ہے انٹر ہونے کا انٹو دی الیجڈ پراپرٹی اور ڈسپیوٹیڈ پراپرٹی۔ یہ 4 پوائنٹس ہیں جو کہ ایکیوز کا یا رسپونڈنٹ کا ڈیفینس ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی قسم کا سول ڈسپیوٹ ہے بٹوین بوتھ آف دی پارٹیز اور رسپونڈنٹ یا ایکیوز اس کو ڈیفینس لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا رائٹ ہے پراپرٹی میں انٹر ہونے کا تو وہ کسی کو بھی اللیگلی ڈسپوزیس کر سکتے ہیں، اور اگر ایسی چیزیں وہ ایڈمٹ کرتے ہیں یا کنفیس کرتے ہیں تو سول لیٹیگیشن ان کو سیف نہیں کر سکے گی، ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے گی، اور آفینس پروو ہونے پر ان کو سزا یقینی طور پر ملے گی اور ملنی چاہیے۔ لیکن یہاں میں ایک چیز جو کہ لاسٹ ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ ایف آئی آر لانچ ہونے کی صورت میں اگر کمپلیننٹ یا ایپلیکنٹ سیم آفینس کی ایف آئی آر لانچ کرواتا ہے اگینسٹ رسپونڈنٹ یا ایکیوزڈ، تو ایسی صورت میں اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت فائل ہونے والی اپلیکیشنز کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا یا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ان کی پروسیڈنگز کو، اینڈ دیٹ ول ناٹ سچ ایپلیکیشن ول ناٹ بی پروسیڈڈ ود، اور ایف آئی آر کو پریفر کیا جائے گا۔ اور بہت امپورٹنٹ بات جو ان دی اینڈ آف مائی ڈسکشن میں ضروری سمجھتا ہوں بتانا تمام ویورز کو، وہ یہ کہ یہ اوفینسز جو ہیں، یہ اوفینس انڈر سیکشن 3 اور 4 آف اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ، دس اوفینس از ناٹ کمپاؤنڈیبل۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈیورنگ پینڈینسی آف دی پروسیڈنگ آف سچ میٹر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں کمپرومائز کریں اور آنریبل کورٹس ان کے کمپرومائز کو الاؤ کرے اور میٹر کو ڈسپوز آف کرے۔ دس اوفینس از ناٹ کمپاؤنڈیبل۔ آج جو ہم نے ڈسکشن کیا ریگارڈنگ دی اوفینسز ریلیٹڈ ٹو پراپرٹی انڈر سیکشن 3 اور 4 آف اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005، اس کے حوالے سے میں کچھ رولنگز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آن دی بہاف آف دی ڈیفینس اور ایکیوز اور رسپونڈنٹ ہو سکتے ہیں۔ 2005 SCMR پیج 1254، 2009 SCMR پیج 1066، PLD 2011 SC سپریم کورٹ پیج 181، 2021 MLD پیج 395، 2021 YLR پیج 2327، PLD 2022 لاہور پیج 427۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے سیکشن 145 CRPC پہ بہت ڈیٹیل میں، جو کہ سیم پروسیجر کی بات کرتا ہے، سیم ریلیف کی بات کرتا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 میں۔ انشاءاللہ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیں۔ اللہ حافظ۔